السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، یہ خاموشی، سائلنس، یہ کبھی نہ ختم ہونے والا اندھیرا، اینڈ لیس ڈارکنیس، پھر یہ ٹمٹماتے ہوئے ستارے، یہ خوبصورت روشنی کے بادل، کلاؤڈز آف لائٹ۔ کیا ہم سمجھ پاتے ہیں کہ ہم کہاں ہیں؟ ہم انسان اس واسٹ اور پھیلے ہوئے یونیورس میں ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہیں۔ ہماری سوچ کی پہنچ، ہماری نظروں کی منزل، یہ سب کچھ اس عظمت کے سامنے ایک قطرے، ایک ڈراپ کی بھی حیثیت نہیں رکھتا جو ان ستاروں کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ یہ کائنات، یہ یونیورس تو صرف ایک پردہ ہے جس کے اس پار اللہ کا عرش اور آسمانوں کی دنیا ہے، جس کی اصلیت کو سمجھنا ہماری عقل کے بس کی بات نہیں۔ لیکن ذرا سوچئے، اگر میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ انسانیت کی پھیلی ہوئی اس شاخ میں سے ایک بشر، یعنی ایک انسان، اسی مٹی اور خون سے بنا ہوا انسان، بالکل آپ اور ہمارے جیسا، نہ صرف ان اونچائیوں تک پہنچا بلکہ وہاں کا رہنے والا ہو گیا، ایک ایسا بلند مقام جسے خود رب العالمین نے اپنی واضح کتاب قرآن مجید میں مکانن علیہ، یعنی ایک بے مثال اونچا ٹھکانہ کہا۔ آج ہم اسی پاک ہستی کی داستان سنیں گے جس کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر سانس انسانیت کے لیے ایک نیا سبق تھا۔ ہم اس دور میں جائیں گے جب زمین پر پہلا خون ہوا تھا، پہلا قتل ہوا تھا، لیکن ابھی زمین پر شخصیت پرستی یا مورتی پوجا نے جڑیں نہیں پکڑی تھی۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام سے بھی پہلے کا زمانہ ہے۔ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسانیت کا بچپن تھا جب اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ یہ قصہ ہے حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ انبیاء اکرام کا سلسلہ نور کی وہ نہر ہے جو سدرۃ المنتہا سے نکلتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا خاندانی شجرہ انسانیت کے فادر حضرت آدم علیہ السلام کی پاک روح سے جا ملتا ہے۔ جب قابل کے حسد نے حابل کی جان لے لی تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک اور بیٹا دیا، حضرت شیث علیہ السلام، جن کا نام ہی تھا اللہ کا تحفہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام انہی پاک خاندان والے حضرت شیث علیہ السلام کی چھٹی پیڑھی میں پیدا ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا پیدائشی نام اخنک تھا، لیکن وہ ادریس کے ٹائٹل سے اسلامک دنیا میں مشہور ہوئے۔ کیوں؟ ادریس لفظ عربی کی بنیاد درس سے نکلتا ہے۔ درس کا مطلب ہے تعلیم دینا، گہرائیوں میں اترنا، سبق سکھانا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے بزرگ اجداد حضرت آدم اور حضرت شیث علیہ السلام پر نازل ہوئے الہی صحیفوں کو نہ صرف خود پڑھا کرتے تھے بلکہ لوگوں کو اتنے شوق اور اتنی لگن اور اتنی زیادہ تعداد میں پڑھائے اور سمجھائے کہ آپ کی پہچان ہی پہلے عظیم استاد بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس علم کو پھیلانے کے کام کو ایسی مقبولیت دی کہ آپ کا لقب ہی آپ کا اصل نام بن کر رہ گیا، یعنی ادریس علیہ السلام۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ حضرت ادریس قد میں اونچے تھے، سینہ چوڑا تھا اور مضبوط جسم کے مالک تھے۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ سنجیدگی اور فکر کا احساس رہتا تھا۔ وہ زیادہ تر خاموشی پسند کرتے تھے، لیکن جب بولتے تو حکمت اور انٹیلیجنس کے انمول موتی بکھیر دیتے۔ جب چلتے تو نگاہیں زمین پر پڑی ہوتی، جو اللہ کے سامنے ان کی انتہائی عاجزی اور آخرت کی فکر کی صاف نشانی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی پیدائش اور نبوت کا سینٹر عراق کا مشہور شہر بیبیلون یا بابل تھا، لیکن وہ شہر اس وقت قابل کی نسل کے بگاڑ، فساد، ظلم اور گمراہی کا مرکز بن چکا تھا۔ پہلا خون کرنے والی نسل نے اب سماج میں ہر طرح کی برائی کا بیج بو دیا تھا۔ حسد اور کینے کا زہر روز پیا جاتا تھا۔ برائی اور بے حیائی روز کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ مطلب ظلم و ستم کا دریا ابھرتا ہی جا رہا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے آگ کو پوجنا شروع کر دیا جو انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی تھی، اسی کو اپنا معبود بنا لیا۔ اب اس گہرے اندھیرے اور گمراہی کے ماحول میں حضرت ادریس علیہ السلام کی توحید کی پکار ایک اکیلی آواز تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام لوگوں کو اس رب کی طرف بلاتے جس نے انہیں اور اس آگ کو پیدا کیا تھا۔ وہ انہیں انصاف، رحم، نیکی، پاک دامنی اور اچھے اخلاق کی تعلیم دیتے، لیکن جب ایک پوری قوم گمراہی کا شکار ہو جائے، جب گناہ اتنا عام ہو جائے کہ وہ گناہ نہ لگے، تو وہاں اللہ کے نبی کا پیغام ان کے سخت دلوں پر اثر کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ انکار اور طعنوں کی دیوار ان کے اور ہدایت کے درمیان کھڑی ہو گئی تھی۔ جب فساد اور گمراہی کی حد ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہ عظیم حکم دیا جو آگے چل کر اسلام کا ایک بنیادی حصہ بنا، مائگریشن، ہجرت۔
اس کا مطلب صرف ایک علاقہ چھوڑنا نہیں تھا، یہ اس پورے ظلم و فساد کے نظام سے مکمل الگ ہونے کا اعلان تھا اور ایک نئے آغاز کی تلاش تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنا گھر، اپنا وطن، اپنا مال، اپنا سب کچھ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا۔ ان کے ساتھ وہ چند لوگ تھے جو ان پر ایمان لائے تھے۔ انہوں نے اس وقت مصر کی ہری بھری بہترین زمین کا رخ کیا، دریائے نیل کے کنارے، جہاں زندگی روانی تھی، خوش ہوائیں چلتی تھی۔ حضرت ادریس نے ایک نئی بستی، نیا شہر اور ایک نئی اللہ پر یقین رکھنے والی سویلائزیشن کی بنیاد رکھی۔ ایسا سماج جس کی صبح اور شام اللہ کے ذکر و فکر میں گزرتی تھی۔ یہ اندھیرے سے روشنی کی طرف، فساد سے امن کی طرف، بابل کی مردہ آگ سے اللہ کی زندہ ہدایت کی طرف ایک ہمیشہ رہنے والی، قیامت تک کے لیے یاد رکھے جانے والی ہجرت تھی۔ اب اللہ نے انسانیت پر احسان کیے، کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسی دستکیں جو تہذیب کی بنیاد بنی۔ پہلا، قلم کا استعمال سکھایا۔ امیجن کیجئے اس دور کو جب علم کا سارا خزانہ صرف انسانی دماغوں اور زبان پر نربھر تھا، یعنی جتنا علم، جتنی ایجوکیشن جس کے پاس ہوتی تھی وہ اسے میمورائز ہوتی تھی۔ تو ایجوکیشن کو پھیلانے کا صرف ایک ہی ذریعہ تھا کہ جو کچھ آپ کو یاد ہے وہ دوسرے کو بتاؤ، اور ایسے میں ایک عالم یا حافظ مرتا تو اس کے ساتھ اس کا پورا علم بھی دفن ہو جاتا۔ تاریخ کے عظیم اتہاسکار اور قرآن کے مفسر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے قلم کا استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل کیے۔ آپ نے ان پاک باتوں کو لکھ کر نہ صرف اپنے دور کے لوگوں کے لیے بلکہ آنے والی ہزاروں نسلوں کے لیے محفوظ کر دیا۔ یہ لکھنے کا فن علم کو ختم ہونے والا سے کبھی نہ ختم ہونے والا بنانے کا ذریعہ تھا، یعنی علم کو فانی سے لافانی بنانے کا ذریعہ تھا۔ یہ انسانیت کی ترقی میں ایک بہت بڑی چھلانگ تھی۔ اس سے پہلے لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ قلم کیا ہوتا ہے، لکھنا کیا ہوتا ہے، ورڈز نہیں تھے۔ سب کچھ ادریس علیہ السلام کو اللہ نے سکھایا اور ایک نئی چیز کی شروعات ہوئی۔ دوسرا، حیا کا لباس، کپڑوں کی سلائی۔ اس سے پہلے انسان یا تو درختوں کے پتوں سے یا جانوروں کی کھال سے اپنا جسم ڈھکتا تھا، اس میں نہ سکون تھا، نہ کوئی سجاوٹ، نہ نوبلٹی، نہ پرسکون حیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے انسانیت کو پہلی بار کپڑا کاتنا، اس کی خوبصورت شکل دینا اور اسے سیکھ کر ایک پراپر سلیقے والا لباس بنانا سکھایا۔ روایت کا یہ جملہ دل کو چھو جاتا ہے، جب بھی آپ سوئی کپڑے میں ڈالتے تو آپ کی زبان سے سبحان اللہ نکلتا، اور جب سوئی باہر نکالتے تو الحمدللہ کہتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے سکھایا کہ لباس صرف جسم کا پردہ نہیں ہے، یہ روح کی حیا، شخصیت کی عزت اور اللہ کی نعمت پر شکر کا عملی اظہار ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیاوی کام کو ذکر و شکر سے عبادت بنا کر دکھا دیا۔ یہ انسانی عزت اور خودداری میں انقلاب تھا۔ تیسرا، ایسٹرونومی، کائنات سے رابطہ، علم نجوم اور حساب، میتھمیٹکس۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے پہلے وقت ایک بے قابو، بے نشان سیلاب تھا۔ سورج نکلتا تو دن، ڈوبتا تو رات، اس کے درمیان کیا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو ستاروں کا علم، ایسٹرونومی اور حساب کتاب، میتھمیٹکس کا علم عطا فرمایا۔ ادریس علیہ السلام نے ستاروں کی روٹیشن، ان کی منزلیں، کانسٹیلیشن اور چاند کے گھٹنے بڑھنے سے سال، مہینے، ہفتے اور دن کا حساب لگانا سکھایا۔ اس علم نجوم، ایسٹرونومی سے نہ صرف عبادت کا ٹائم جیسے رمضان، حج مقرر ہوئے، بلکہ کھیتی باڑی کے موسم طے کیے گئے، نیل ندی کا اتار چڑھاؤ اور دور دراز سفر کے لیے ڈائریکشنز کا پتہ لگایا، جسے آج ہم نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ اور ویسٹ کہتے ہیں۔ انہوں نے سکھایا کہ یہ کائنات، یہ یونیورس بے مقصد نہیں بلکہ ایک پختہ حساب کتاب، ایک خاص نظام کے تحت چل رہی ہے، جس کا بنانے والا اللہ ہے۔ یہ کائنات سے انسان کا پہلا علم پر بیسڈ کنیکشن تھا۔ چوتھا، شہروں کی تعمیر اور دفاع کا نظام۔ ہجرت کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے صرف ایک چھوٹی سی بستی نہیں بسائی، بلکہ روایت کے مطابق آپ نے شہر بسانے اور ان کی منصوبہ بندی یعنی اربن پلاننگ کے اصول بنائے۔ کہا جاتا ہے کہ ادریس علیہ السلام کے دور میں 188 چھوٹے بڑے قصبے اور شہر آباد کیے گئے، جن میں ایک پراپر زندگی جینے کے نظام اور قانون تھے۔ اور جب قابل کی نسل کے ظالموں اور لٹیروں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی پرامن بستیوں پر حملہ کرنا چاہا تو آپ نے اپنے لوگوں کو صرف بچانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی عزت، اپنے گھر اور اپنی آبادی کی حفاظت کے لیے پہلی بار ڈیفینسو ویپنز بنانا اور جنگ کے اصول جیسے اسٹریٹجی، قطار بنانا سکھائیں۔ یاد رہے، حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ جنگ قبضہ کرنے، ظلم کرنے یا بدلہ لینے کے لیے نہیں بلکہ امن اور حفاظت کے لیے سکھائی، اور یہ تھا پہلا حق پر مبنی جہاد۔
اب آپ غور کریں، جس نبی کے احسانات زمین پر اتنے عظیم اور دور تک اثر کرنے والے ہوں، آسمان پر ان کا ذکر کس شان سے ہوتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور اس کتاب قرآن میں ادریس کا ذکر کیجئے، بے شک وہ بہت سچے نبی تھے، صدیق النبیہ، اور ہم نے انہیں ایک بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہاں اللہ ورڈ یوز کر رہا ہے صدیق النبیہ، تو صدیق یہ صرف سچ بولنے والا نہیں ہوتا، صدیق وہ ہوتا ہے جس کی سوچ، جس کی زبان، جس کا عمل، جس کا کردار، جس کا دل، ہر چیز پوری طرح سے سچائی کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہو۔ پھر اللہ نے ان کی ایک دوسری عظیم صفات سورہ الانبیاء میں بیان فرمائی، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ سوچئے کس چیز پر صبر؟ اپنی قوم کی سخت جہالت، ان کے طعنوں طنزوں اور انکار پر صبر، ہدایت کا پیغام پہنچانے میں آنے والی سخت مشکلات پر صبر، اپنا گھر بار چھوڑنے کی تکلیف پر صبر، اور اس صبر کا صلہ کیا ملا کہ اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں قیامت تک کے لیے محفوظ کر لیا۔ اب ہم اس عظیم واقعے کی طرف آتے ہیں جو حضرت ادریس علیہ السلام کی داستان کا سرچشم سورس ہے، جس کے لیے قرآن نے لفظ استعمال کیے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں ایک بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہ مکانًا علیہ کیا تھا؟ قرآن کے مفسر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کی روایت سے یہ بتاتے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام دن رات اللہ کی عبادت، فکر اور تعلیم میں اس قدر مشغول رہتے تھے کہ ایک فرشتے نے آپ کی خدمت میں حاضری دی اور عرض کیا، یا نبی اللہ تعالیٰ آپ کو ہر روز زمین کے تمام لوگوں کے برابر نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ سن کر ادریس علیہ السلام کے دل میں عبادت کا شوق اور بڑھ گیا۔ ادریس علیہ السلام نے اس فرشتے سے عرض کیا، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ موت کے فرشتے یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے بات کریں؟ شاید مجھے تھوڑی اور زندگی کی مہلت مل جائے تاکہ میں اور زیادہ نیکیاں اکٹھا کر سکوں۔ وہ فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف اڑنے لگا۔ پہلا، دوسرا، تیسرا آسمان تیزی سے گزرتے گئے، منظر بدلتے رہے۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو ان کی ملاقات وہاں موجود ایک جلال اور ہیبت والے فرشتے ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ہوئی، جو کسی خاص حکم پر زمین کی طرف جا رہے تھے۔ فرشتے نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے حضرت ادریس علیہ السلام کی خواہش کا ذکر کیا۔ ملک الموت نے حیرانی سے پوچھا، لیکن ادریس علیہ السلام ہے کہاں؟ مجھے تو ابھی اللہ کا حکم ملا ہے کہ میں ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کروں۔ میں حیران تھا، وہ تو زمین پر ہیں، میں انہیں یہاں کیسے قبض کروں گا؟ فرشتے نے یہ سن کر حیران اور پریشان ہو کر کہا، سبحان اللہ، وہ تو میری پیٹھ پر سوار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کی نشانی تھی، جس کی موت جہاں لکھی ہے وہ وہیں پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو خود اس بلند مقام تک پہنچایا جہاں ان کی روح کا استقبال ہونا تھا، اور پھر اللہ کے حکم سے اسی جگہ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی پاک جان اپنی جان پیدا کرنے والے کے حضور میں دے دی، یعنی ان کی وفات ہی ان کا عروج تھی۔ لیکن اس روایت سے بھی بڑھ کر اس واقعے کا سب سے پختہ اور سب سے اوتھینٹک اور صحیح ثبوت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث معراج میں موجود ہے، جب ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کے سفر پر تشریف لے گئے تو چوتھے آسمان پر دروازے پر جبرائیل علیہ السلام نے دستک دی۔ سوال ہوا، کون؟ جواب دیا، جبرائیل۔ پوچھا گیا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب دروازہ کھلا تو سامنے حضرت ادریس علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ ادریس ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، خوش آمدید اے نیک بھائی اور نیک نبی۔ ان کا وہاں موجود ہونا قرآن کی اس آیت وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کی زندہ دیکھی ہوئی اور ہمیشہ رہنے والی تفسیر ہے۔ وہ واقعی وہاں ایک بلند مقام پر قائم ہے۔ ان کی موت بھی ان کی زندگی کی طرح اللہ کی قدرت کی نشانی اور ان کی بلندی کی دلیل تھی۔ تو دوستو، حضرت ادریس علیہ السلام کی یہ داستان صرف ایک پرانا قصہ نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کے ہر لمحے میں چمکنے والی روشنی کا چراغ ہے، جس میں بہت سی سیکھنے والی باتیں چھپی ہیں۔ نمبر 1، علم کی قدر اور ذمہ داری۔ آپ کا نام ادریس یعنی درس دینے والا پڑ گیا۔ کیا ہم علم حاصل کرنے اور پھیلانے کو عبادت سمجھتے ہیں؟ کیا ہم دینی اور دنیاوی دونوں فائدے مند علم کی تلاش میں ہیں؟ کیا ہم علم کو اللہ کی نعمت جان کر استعمال کرتے ہیں؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے قلم اٹھایا تھا علم کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے۔ کیا ہم اپنے علم سے کچھ خدمت کر رہے ہیں؟ مطلب جو علم آپ کے پاس ہے کیا ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں؟ ضرور پہنچائیے اگر آپ کچھ جانتے ہیں۔
नंबर 2, हुनर की इज्जत और इबादत। नबी होकर कपड़े सीते थे। क्या हम अपने हाथ से काम करने, अपने पेशे को, अपनी मेहनत को इज्जत की निगाह से देखते हैं? क्या हमारा काम ईमानदारी, बेहतरीन तरीके और खालिस नियत से इबादत बन सकता है? हर टाँके में सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह का जज्बा पैदा करो। नंबर 3, हिजरत का हकीकी मतलब। उन्होंने बिगड़े हुए समाज को छोड़ दिया। आज हमारी हिजरत क्या है? गुनाह की महफिलों, बुरी सोहबत, हराम कमाई, चुगली और कंजूसी और हर उस चीज से हिजरत जो हमारे और अल्लाह के दरमियान पर्दा बन जाए। हिजरत सिर्फ जमीन बदलना ही नहीं होता, बल्कि अपनी सोच, अपने अमल और अपने रिश्तों को अल्लाह की रजा के मुताबिक बदलना है। नंबर 4, बुलंदी का असल मकसद। उन्होंने लंबी उम्र की ख्वाहिश, दौलत, शोहरत या जिस्मानी कुव्वत के लिए नहीं, सिर्फ इबादत के लिए ज्यादा मौके मांगे थे। याद रखिए, असल बुलंदी लाइक्स, बैंक बैलेंस या दुनियावी ओहदा नहीं, सादगी, सच्चाई, सब्र और अल्लाह का कुर्ब है। वही है मकानन आलिया। दुनिया की बुलंदी, शोहरत, नाम सब धोखा है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की दास्तान हमें सिखाती है कि जो इंसान अपनी जिंदगी को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए इल्म, सच्चाई, सब्र, मेहनत और इबादत से संवारता है, अल्लाह ताला उसके जिक्र को, उसकी याद को, उसकी मिसाल को ना सिर्फ जमीन पर बल्कि आसमानों में भी बुलंद कर देता है। वो उसकी कब्र को नूर, उसकी याद को हिदायत और उसकी मिसाल को क़यामत तक के मुसलमानों के लिए रहनुमा बना देता है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको तमाम अंबिया इकराम की पाक सीरत से सच्ची दिलचस्पी और अमली सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। हम और भी नबियों की लाइफ पर वीडियो बना चुके हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।